चांदनी बेगम, मुसन्निफ़ा कुरुतुलैन हैदर। हर वाक़या और मंजर गुजर जाने के बाद अफसाना बन जाता है। भग्गी पर सवार साहब लोग, कंपनी के नेटो गुमाश्ते साहब और उसकी नेटो बोबो भोंपो वाला ग्रामोफोन टी एंड रोडेन मैम, आनंद मुठ, तकसीम बंगाला और हंसा वादी जिद्दोजहद के तवील दौर में ये सब मुतनफ़्फ़र अंगेज़ मनाजिर थे और अब एक दिल आवीज़ा दास्तान बन गए और उनकी नक्काशी हम बंगालियों की ज़हनी पुख्तगी का सबूत। बरतानवी यादगारें मिटाने के बजाय हमने को आर्ट में ढाल दिया। ज़रा फ़ख्र से मुस्कुराईं। ये सीन एक कहानी है और अब लगता है इसी सरहद से आए और गुजरे। जिस तरह गिड़गिड़ाती हुई ट्यूब ट्रेन आई और निकली। स्टेशन जाइन जाइन आते और गुजरते गए। पार्क स्ट्रीट, पोर्ट्स के मनाजिर से मुज़य्यन मैदान, गोर की मुसव्वरी और नज़्मों के लवाब से आरास्ता राबनदर सदन, भवानीपुर, जतन दास पार्क, काली घाट स्टाइल तस्वीर से सजा, काली घाट, टालीगंज। प्लेटफार्म पर उतरकर तेज़ी से ऊपर आईं, कहीं अरशद मामू चले ना गए हों। दुआएं मांगती स्टेशन के पड़ोस में वाक़े टालीगंज क्लब पहुंचीं। दुकान के छोकरे को रुखसत किया। बेड बार में होंगे, मुत्तसिल लाउंज में जा बैठीं। सत्तार ने झांक कर सलाम किया। अंदर जाकर कहा, बीबी आ गईं। टेलीग्राम हाथ में लिए ताहिर अली नमूदार हुए। क्या बात है, क्या दौड़ती हुई आ रही हो? चौरंगी से बकटट, ये पैकेट अरशद मामू को देना है। ओहो, वो तो अभी अभी निकल गए। अरे कल सुबह जा रहे थे। इनका फौरी काम निकल आया, यहाँ से सीधे डमडम। रात की फ़्लाइट से दिल्ली, परसों लखनऊ। ताहिर अली एक लंबा सांस लेकर सोफे पर बैठ गए। तब लैला ने उनकी रक्कत आमेज़ सरासीमगी नोटिस की। डैडी, अब क्या हुआ, खैरियत? उन्होंने अपने मैनेजर का तवील टेलीग्राम हवाले किया। लैला ने मज़मून दोबारा पढ़ा। चेहरे का रंग उड़ गया। चंद सेकंड तक खामोशी तारी रही। सत्तार चाय लाकर मेज़ पर रख गए। बहादुर एलिफेंट गर्ल, चीयर अप। चंद रोज़ कबल लखनऊ में पिंकी ने मंदिर मस्जिद केस की पेचीदगी समझाते हुए कहा था, बहादुरी की मुख्तलिफ अक़साम हैं और मुतनव्वे मुहर्रकात व मकासिद। ताहम लोगों को अपना सरमाया और जायदाद बचाने और उसके नुकसानात सहने का हौसला दरकार है। वो सरबकफ लड़कियां और लड़के जो बागी, इनकलाबी, छापा मार और मुजाहिद कहलाते हैं, हम उनकी दलेरी नहीं समझ पाते। उनका मुकाबला करते पुलिस और फ़ौज के जवान भी कितनी बेखौफी से मौत के मुंह में जाते हैं। डैडी, मैं ज़रा मुंह हाथ धोआऊं। लेडीज़ रूम में पहुंचकर दफ़्फ़तन पिंकी के नाम ख़त आया। अरशद मामू तो चले गए। ये पर्चा किसी के हाथ ना पड़ जाए। पर्स से निकाल कर फाड़ा। संदल का कैलेंडर टटोला, महफूज था। ख़त के पुर्जे टोकरी में डाल दिए। अभी घर पहुंचकर पिंकी को ट्रंक कॉल करना है। सफ़िया खाला के मुताल्लिक अपनी प्रोजेक्ट भी समझा दूंगी। क्रिश्चियन आया मलका का बुत बनी बैठी थी। मेम लोग के ज़माने में उसकी माँ इसी जगह बैठती थी। उसने मुस्कुराकर साफ तौलिया और साबुन पेश किया। नया संदल सोप भी लॉन्च करना चाहिए। लाउंज में वालिद इस तरह सर झुकाए फरोकश थे। भाई की मौत के बाद से बे इंतहा रकीकुल कल्ब हो गए थे, फिर आबदीदा हुए। बक अप डैड। बेशक बेशक, उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। कल सवेरे ही जाता हूँ, चकरोती भी चल रहा है। मैं भी। तुम? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या मैं हमेशा की निडर जंगल गर्ल नहीं हूँ? ठीक है, लेकिन तुम यहाँ अपनी माँ के पास रहोगी। मैं तो घर पहुँचते ही पिंकी को फ़ोन करती हूँ कि जा रही हूँ। अलावा अज़ीं, हरी कहता है हालात बेहतर हैं। ये देखिए, तार सरकाया। अगर पिंकी इजाज़त दे, तुम इस सालेह नौजवान से मंसूब हो चुकी हो। पिंकी, ये क्या दकियानूसियत है पॉप? क्या अपने ठेकों के सिलसिले में वो साले नौजवान
مجھ سے پوچھ کر آتا جاتا ہے۔ میں تو مڈل ایسٹ کی خوشبو مارکیٹ اسٹڈی کرنے بھی جاؤں گی۔ ڈاکٹر، ابھی سے وارپات پر نہ چلو۔ رومیلا بوس کی خود سری کا انجام دیکھ چکی ہو۔ پھر جیب سے رومال نکالا۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ستار لیہا کے حقہ بردار کی سی وفاداری اور فکرمندی کے ساتھ دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ لیلا نے پکارا، فوراً اندر آئے۔ چائے دانی اٹھا کر لے گئے۔ روشن کمروں میں لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ آزادی کے بعد سے کلکتہ سیزن کی رونق دوبالا ہو چکی تھی۔ متنوع ذرائع تفریح کی بہتات اور 5 اسٹار الیکٹرانک کلچر کے غلبے کے باوجود سابق یورپین کلبوں کی رکنیت نئے امیروں کے لیے دلکش اور اہم تھی۔ شیخ طاہر علی تمدن کے باقی ماندہ خصوصی حصاروں پر وحشیوں کی یلغار سے بھی نالاں تھے، لیکن اس وقت ان کی تشویش اور رنج کی وجوہات قطعی مختلف تھیں۔ چند منٹ بعد انہوں نے سر اٹھایا۔ ڈاکٹر، تم نے ایک بات کہنا ہے۔ لیلا کا دل دھک سے رہ گیا۔ میری بحث سے خفا ہو گئے۔ اچھا، اگر انڈیپینڈنٹ ہی رہنا چاہتی ہو رہو۔ طور سزا ارشاد ہوگا۔ عقد فی الحال ملتوی۔ اپنی بہادری دکھاؤ اور بجلی بن کا خسارہ چندن بن سے پورا کرو۔ بیاہ تو بہرحال کچھ عرصے کے لیے ملتوی۔ کیا میں ایسے نازک حالات میں بھی اپنی خوشی کی خاطر لکھنؤ چل دوں گی؟ اور وہ تینوں لوفر جو بوڑھے باپ کو ان مسائل سے نمٹنے کے لیے اکیلا چھوڑ کر اپنی خوشی کی خاطر امریکہ سے چپکے بیٹھے ہیں۔ لیکن بیٹیاں ہی تو ماں باپ کے ساتھ دیتی ہیں۔ میں بھی یہی کروں گی۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارے دادا کو اپنے آبائی گاؤں ہی سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، والد نے کہا۔ ٹالی گنج کلب میں یہ دادا کہاں سے آ گئے؟ ٹینشن یکلخت کافور ہوا۔ ہنسی آئی۔ دیکھو، ہمارے اجداد اپنے دیہات میں جیے وہیں مرے، کیا سکھ چین کی زندگیاں بنائیں، اور عورتیں بھی ان کی سب فرما بردار پردے میں محفوظ۔ لیلا محبت سے مسکرائیں۔ گڈ اولڈ ڈیڈ۔ نہ جانے ہمارے کون سے ناعاقبت اندیش بزرگ تھے جنہوں نے شہروں کا رخ کیا۔ شیخ عبدالرحیم۔ اوہ ہو ڈاکٹر، تم تو بہت جان گئی ہو۔ وکی ماموں نے بتایا۔ ایک پریشان حال آدمی شیخ عبدالرحیم بنجور سے چل کر قسمت آزمائی کے لیے اکبر کے دربار میں پہنچ گئے۔ اکبر نے ان کو صوبے دار عہد بنا دیا۔ پھر دیکھو اولاد کا کیا حشر ہوا۔ ارے نہ چھوڑتے بنجور، ان کے علاوہ بھی کون گاؤں قصبے سے نکلتا تھا؟ کیوں لوگ باغ پردیس نہیں جاتے تھے؟ بغرض تجارت، و حریر، خوشبویات، سندل، مسالے، گولکنڈہ کے ہیرے اور مہم جوئی الگ۔ پھر ان کو طے کرنے پڑتے تھے ہفت خواں اور لشکر لے کر بادشاہ۔ یہی تو غضب ہوا ڈاکٹر، فوجیں لے کر فتوحات کے لیے چل پڑے۔ بہت برا ہوا۔ ڈیڈی اس وقت سخت قنوطی ہو رہے ہیں، ہونا بھی چاہیے، اور ہمارے بزرگ سکوت لکھنؤ کے بعد کرسی جا بسے، ارے اسی گوشہ عافیت میں بیٹھے رہتے۔ ڈیڈی، پنکی کہہ رہے تھے کرسی میں بے وقوف بستے ہیں، آپ بھی آئندہ یہ بات کسی کو بتلائیے گا نہیں۔ شیخ صاحب نے مسکرا کر بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پنکی، ہم بہت جلد تمہیں مستقل طور پر لکھنؤ بھیجنے کا انتظام کرتے ہیں، اور پنکی کو بھی بتلا دینا کہ عبدالحلیم شرر کرسی کے شیخ زادے تھے۔ اوکے، اور ہمیشہ پرویز مرزا سلمیٰ کی تابع داری کرنا۔ تم رومیلا بوس۔ ارے بھائی ستار، حضور تم اپنا گاؤں چھوڑ کر کیوں آئے؟ حضور ہم تو پیدا ہی کلکتے میں ہوئے تھے۔ تو غلط پیدا ہوئے تھے۔ ڈیڈ اب گھر چلیے۔ وکٹوریہ میموریل کے باہر ایک سیڑھی پر متمکن مشاہدہ عالم میں مصروف تھا۔ گڈ نائٹ وکی، لیلا نے کہا، پطرس کے صاحب لوگ والے کتے کی طرح جو کہ وہ تھا، اخلاقاً ہلکی سی بخ کی۔ کلب کے طویل راستے پر موٹروں کی قطاریں۔ بڑھیا سوٹ میں ملبوس ایک نوجوان
پپی اپنی کار سے اترا۔ نمستے شیخ صاحب۔ ہیلو مس علی۔ تو چڈھا۔ اس سے 2-4 باتیں کرنے کے بعد وہ آگے بڑھے۔ ایک کار کی روشنی ایک قدیم درخت کے تنے پر پڑی۔ کار گزر گئی۔ شیخ صاحب ادھر لپکے۔ ارے ارے ڈیڈ، ادھر اندھیرے میں مت جائیے۔ 6 فروری 1796۔ شیخ نے پڑھا۔ یہ تحریر آج دکھلائی دی۔ کیا عکاس بیل میں چھپ گئی تھی؟ کوئی ضرور فوجی افسر آ رہا ہوگا۔ کلکتہ تھیٹر سے لوٹتے ہوئے ادھر سے گزرا چاقو سے یہ کرنل ٹالی اور اینا ماریا ٹالی۔ ان سرسراتے اندھیرے درختوں کے نیچے کھڑے ہوئے اچانک یاد آیا۔ قصر شیری میں فلی سے کہا تھا، ہم کلکتے کے قدیم انگریز بھوتوں کے عادی ہیں۔ 6 فروری 1796۔ شیخ صاحب نے دہرایا۔ فتح نگاٹمم کی پہلی سالگرہ بڑے جشن سے منائے گئے۔ کلکتہ تھیٹر میں بال ضیافت ایسا چراغاں کہ نیٹو خلقت دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑی۔ نیٹو خلقت بڑی عجیب و غریب چیز ہے، شاید ہمیشہ سے۔ کمپنی کے جھنڈوں کے نیچے نیٹو کا پرچم سرنگوں کیا گیا تھا۔ تمام لیڈیز نے ساٹن کے سفید گاؤن پہنے۔ ان پر بھی 6 فروری 1796 اکھاڑا گیا تھا اور لارڈ والنس کے ساتھ ہز ہائنس نواب سعادت علی خان بھی جشن میں شریک ہوئے بطور چمچہ۔ لیلا مسکرائی۔ وہ کون تھے؟ چمچے؟ ہائے ہائے، ٹوڈی بچہ، ہائے ہائے، اس وقت بے حد مضطرب ہیں۔ شام سے بیٹھے لگاتار پی رہے تھے۔ ہندوستان جنت نشان کے مسلمان حکمران ٹیپو کے خلاف انگریزوں سے مل گئے۔ ڈاکٹر، اس ملک کی تاریخ کا تاریک ترین دن کون سا تھا؟ 6 مئی 1799۔ رومال سے ناک پونچھی۔ چند موٹریں پاس سے گزریں۔ کرنل مکڈاول نے شمشیر علیحدہ کی۔ کرنل ملٹن نے جیبی گھڑی، دوربین جسے لے کر وہ غازی میدان جنگ میں گیا تھا، اور ایک میڈالین، اس پر اسد اللہ غالب کندہ تھا۔ مرزا غالب؟ نہیں بے وقوف، حضرت علی شیر خدا کا لقب ہے۔ اور سونے کی مونٹ والی چھڑی اور کلغی اور جواہرات اور اڑاؤ بروچ اس فوجی افسر نے محل سے لوٹے اور ان کو توڑوا کر اپنی بیوی اور بیٹی کے زیور بنوائے۔ اس کا نادر کتب خانہ لوٹا، سب لندن لے گئے۔ سنو، وہ اپنی کتابیں انتہائی احتیاط سے صندوقوں میں رکھتا تھا۔ کلب سے پیانو کی آواز بلند ہوئی اور محل سے انہیں ایک آرگن باجا ملا، جس میں ایک یورپین کو ایک شیر نے زیر کر رکھا تھا، اور اسے بچاؤ تو شیر کی گرج اور فرنگی کے کراہنے کی آواز نکلتی تھی۔ طاہر علی کی آواز آرگن کے گمبھیر نیچے سروں کے مانند سنائی دی اور کلب کے پیانو میں کھو گئی۔ لندن کے میوزیم میں یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ ویری سیڈ۔ لیکن ڈیڈی، کس حکمران کو مرنے کے بعد اتنی عقیدت اور محبت ملی ہے؟ ہزار ہاتھوں کرناٹکی ہندو دیہاتی روزانہ ان کے مزار پر نظریں چڑھاتا اور منتیں مانتا ہے۔ ولی تھا جو خواب دیکھتا تھا، صبح کو قلم بند کرتا تھا، ماہ شب و تاریخ اوپر لکھتا تھا، یا کریم، یا کارساز، یا حافظ۔ اس احتیاط سے لکھتا تھا کہ خواب نامہ کوئی دیکھ نہ لے۔ مقفل رکھتا تھا اور سوتے میں بھی جنگ کے نقشے بناتا تھا اور انگریزوں کو شکست دیتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر دیکھتا تھا اور حضرت علی علیہ السلام کو، اور 7 خواجگان خرقہ پوش کو۔ سب کے نام اس نے لکھے: خواجہ یوسف ہمدانی، خواجہ بایزید بسطامی، خواجہ ابوالحسن خرقانی، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی، خواجہ۔ ڈیڈی سنیے۔ میجر بیٹس نے اس کی فرانسیسی رائٹنگ ٹیبل کی دراز توڑی، خواب نامہ ہاتھ لگا، کورٹ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین کو بھیج دیا۔ یہ حیرت انگیز ڈائری ارسال خدمت ہے۔ ٹیپو سلطان رات کو سوتے میں بھی ہم سے لڑتا تھا۔ وہ ٹہلتے ہوئے اپنی ماروتی کے قریب پہنچ گئے۔
ٹیپو اور غلام محمد دو علامتیں ہیں، انہوں نے اعلان کیا۔ ہندوستان کی ملٹری سوسائٹی کی شکست اور برٹش کمرشلزم کی جیت۔ بینچ پر بیٹھ گئے۔ غلام محمد روح اثر کو پہچان گیا اور فاتحین کی تجارتی امپائر میں شامل ہوا۔ وہ ہندوستان کے اولین یپیز میں سے تھا، گویا آج کا ارب پتی۔ لاکھ، کروڑ، ارب، کھڑب، سنگھ، مہا سنگھ، پدم، مہا پدم۔ ایک آموس والچاؤش کے محل کا ٹھیکہ مل جائے تو پرویز اینڈ فرہاد اس میں فرینچ فیوم کی نہریں بنوائیں۔ میں صندل کے فرش یا کریم یا کارساز۔ ٹیپو سلطان یونیورسٹی، کتنے ٹیکنیکل کالج اس ٹرسٹ سے بنتے۔ والد صاحب اس وقت مولانا حالی رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر، ہم ایسے آؤٹ آف کیریکٹر کام کیوں کریں گے؟ ہم رکشہ کھینچنے کا ماحول تخلیق کریں گے، بس اس کے مزار کو درگاہ بنا دیا۔ پوپ شہلا اپی کہتی ہیں، ترکے کے مناقشوں میں غیر مصدقہ عقد کی شک اکثر نکالی جاتی ہے۔ اسی بنا پر بھی ہم تو اپنا چھوٹا سا کیس جیت گئے، اور محض جائیداد کیوں ابا جان، ملکوں، دریاؤں، پہاڑوں، برفستانوں کے بٹوارے میں کون کتنا مستحق ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو حضرت رابعہ بصری کا واقعہ یاد ہے؟ نہیں مخدومہ، تم ہی ارشاد کرو۔ وکی مامو راوی ہیں کہ رابعہ بصری نے 1 درہم ایک آدمی کو دیا کہ بازار سے ان کے لیے چادر خرید لائے۔ وہ کچھ دور جا کر لوٹ آیا اور پوچھا، کس رنگ کی؟ انہوں نے سکہ واپس لے کر دجلہ میں پھینک دیا اور کہنے لگی، بس ملکیت کا خیال آتے ہی تفریق پیدا ہو گئی۔ طاہر علی کچھ دیر سوچا کیے، پھر بولے، وکی میاں تو یوٹوپیا میں رہتے ہیں، تم بھی اپنا پاسپورٹ پھینک دو۔ بابا جانوف، آپ کی نفاق پسند ملت بیضا نے تو دیوبند میں بھی 2 دارالعلوم بنا لیے، بلکہ 2 دارالعلوم بنا لیا، بقول ارشد ماموں۔ ان کے سلسلے میں مجھے فوراً اسے پیشتر لکھنؤ ٹرنک کال کرنا ہے۔ خفیہ، آپ کو نہیں بتلاؤں گی، نہ امی کو۔ یہ عبد المجید کہاں غائب ہو گئے؟ تم بہت پڑھے لکھے مسلم نوجوان یا لیفٹسٹ ہو جاتے ہو یا ملت سے بالکل بے تعلق یا کٹر۔ جی، اور شکاگو شریف کے ٹرپ، یہ سب روح اثر ہے ابا حضور۔ درمیانی راستہ تم لوگوں کو سجھائی ہی نہیں دیتا۔ پھر ٹہلنے لگے، رک کر بہت زور سے چلائے، یا حافظ، یا کریم، یا کارساز۔ از سر نو تقریر شروع کی۔ سن 76 سے آج تک میں گلف کی آمدنی سے بے شمار دینار ہاؤس اور ہزاروں ہزار نئی مسجدیں بن گئیں۔ ان میں کتنی 6 منزلہ اور ایئر کنڈیشنڈ برائے حق العباد شفا خانے اور مدرسے تھی۔ اگر پوپ، آپ قمبر چچا مرحوم کی طرح سیاست میں آ جائیے، لیکن آپ لیڈر بھی بن گئے تو سی پی ایم تو ظاہر ہے جوائن کریں گے نہیں۔ آپ بھی ہندوستان کے بہت سے مسلم لیڈروں کی طرح موجودہ سچویشن برقرار رکھنا چاہیں گے، ورنہ آپ کی قیادت خطرے میں پڑ جائے گی۔ کلچر کو لوگ کی میراث کس نے بنایا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر کہ تم پر پنکی مرزا کے علاوہ ان کے ماموں وکی کا بھی کافی اثر ہو گیا ہے، اور تم اردو بھی بہت اچھی بولنے لگی ہو۔ شکریہ ابا حضور۔ خوب ہنسے، آنسو پونچھ کر چاروں طرف نظر ڈالی۔ عبد المجید شاید عشاء پڑھنے چلے گئے۔ چاروں طرف دیکھ کر کہا، زندہ ہے ملت بیضا۔ ہم کلب جاتے ہیں، وہ مسجد۔ لگتا ہے اکبر نے میرے لیے ہی کہا تھا۔ کیسی نماز میں ناچو جناب شیخ۔ ایک اور کشمکش پوپ، آپ ہی نے تینوں لڑکے مغرب پہنچائے، ان کو دیوبند کیوں نہ بھیجا؟ بے شک بے شک، اگر وہ امریکہ سے نہ لوٹے تو میرے بعد اس ڈاٹری کو جھاڑتے رہنے کی مختار کل تم ہوگی۔ اس پر باغیوں کا قبضہ تم کو سچے دل سے مسرور کرے گا، یا ریڈ روز بستی والوں سے واپس نہ لی جائے۔ پنکی نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا تھا۔ تم نے کیا کہا؟
ڈیڈ، بہت سے بنیادی سوالات ایسے ہیں جن کا جواب دینے سے ہم عمر بھر بچتے رہتے ہیں۔ میں ابھی سے آپ کو کیا بتا سکتی ہوں؟ عبد المجید ڈرائیور بھاگے ہوئے مسجد ٹیپو سلطان سے واپس آئے۔ ٹالی گنج انڈر گراؤنڈ اسٹیشن کی بیرونی شو ونڈو کے سامنے پرانے اوور کوٹ اور بدرنگ اسکارف میں ملفوف ایک کیل کٹا ہاف کاسٹ ضعیفہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ اس نے اپنا سوکھا چمرخ سفید ہاتھ پلیٹ گلاس دیوار پر رکھا ہوا تھا اور وہ اندر سجی برائے فروخت جدید ترین بنگالی تجریدی تصاویر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، یا شاید کہیں اور دیکھ رہی تھی۔ وہ بوڑھی یوریشین عورت بھی اس پکچریسک برطانوی دور کی بچی کچی یادگار تھی جس کی نقاشی نئے بنگالی مصوروں نے اتنی چابک دستی سے میں رکھی تھی۔ پارک کے روشن گلوب فضائی آلودگی سے بوجھل دھندلکے میں زیادہ پیلے معلوم ہو رہے تھے۔ لیک پر کوہرا تیرنے لگا۔ سارا کلکتہ شہر بھانت بھانت کی فضائی اور اراضی کثافتوں سے زرد ہو گیا۔ بنت الجبل، 14ویں کی رات، پورنماشی، بدر کامل۔ سروں کے درختوں میں سے جھانکتا چاند نقلی مخمل پر چھپا وہ رومانٹک منظر معلوم ہو رہا تھا جسے شوقین لوگ مڈل ایسٹ سے لا کر اپنی دیواروں پر سجاتے ہیں۔ صفیہ سلطان اسکول کے سنسان براندے میں ٹہل رہی تھیں۔ ڈیسک بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ 2 شفٹ کلاسوں کے لگتے تھے، پھر بھی اب گنجائش باقی نہیں تھی اور درخواستیں تھیں کہ وزیروں کی سفارش کے ساتھ آئے چلی جاتی تھیں۔ صوفیہ کانوینٹ کی ایک شاخ اب ڈالی باغ میں قائم کرنے والی تھیں۔ کوٹھی کرائے پر لے لی تھی۔ ریڈ روز کا معاملہ کھٹائی میں نہ پڑتا تو وہاں ان کے روز اکنڈ گارڈن کی دیواریں اٹھ گئی ہوتیں۔ آج صبح انہوں نے ڈالی باغ والے اسکول کا سائن بورڈ لکھوانے کے لیے پینٹر بلوایا تھا لیکن اس کے لیے نام نہیں سوچ پائی تھیں۔ عوامی محاورے بہت دیرپا ہوتے ہیں۔ برطانوی دور کے کانوینٹ اسکول چلانے والی فرنگی راہبات کو بھگتن بھگتا پکارتی تھی اور ان کے کانوینٹ بھگتن اسکول۔ آزادی کے بعد کھلنے والے جعلی کانوینٹ بھی عوام کے لیے بھگتن اسکول ہی رہے، جس طرح دیسی گورنروں اور ان کی بیویوں کو گورنمنٹ ہاؤس کا عملہ اب بھی لارڈ صاحب اور لیڈی صاحبہ ہی پکارتا تھا۔ تو صفیہ سلطان بھی ایک سخت گیر سپیریئر سے کم نہ تھیں، مگر کل رجسٹریشن کروانا تھا اور اس کے لیے نئے بھگتن اسکول کا نام سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا۔ بہن بھائیوں یا ان کی اولاد سے کسی تعاون کی امید بیکار تھی۔ وہ تو سینٹ صوفیہ کانوینٹ ہی سے بے طرح سمٹے تھے۔ انہوں نے صفیہ کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ کان کا علاج نہ کروا کے وہ خود ہی گھاٹے میں رہی تھیں۔ خیر، میرے ایسے لوگوں کی زندگی بھی کٹ ہی جاتی ہے۔ لکھنوی طرز کی اونچی محراب والی برساتی کی چھت پر جا کر انہوں نے سامنے نگاہ دوڑائی۔ تیز چاندنی میں ڈوبا مانوس منظر، باغات، موتی محل کا سفید گنبد، گومئی ناک کے عین نیچے وکی میاں اور شہلا کی موٹریں کھڑی تھیں۔ اسی پھاٹک سے گزرتی بیلا اور چاندنی کی رکشا اندر آئی تھی۔ بتاشے نے بے ضاعت مہمان کا اسباب اتار کر باہر ہی کھڑا رہنے دیا تھا۔ بٹیا، نورن نے اوپر آ کر سلسلہ خیالات منتشر کر دیا۔ بشیر پینٹر بہت دیر سے آئے بیٹھے ہیں۔ اب آئے ہیں؟ آدھی رات کو؟ کل سویرے ہی ڈالی باغ جا کر بورڈ لگوانا ہے۔ صبح آئے تھے، آپ نے کہا سانجھ کو آؤ۔ اچھا، خیر، ٹھیک ہے، ابھی بلاتے ہیں۔ نورن واپس گئیں۔ صفیہ سنگی بالکنی میں جا کر کھڑی ہوئیں۔ رومن کیتھولک سینٹ اب تک تو تقریباً سارے ہی دوسرے پرائیویٹ اسکولوں نے اچک لیے۔ ابھی پروین باجی نے بتلایا لاہور میں ایک گلنار کانوینٹ اینڈ اکیڈمی کھل گئی ہے، ایک سینٹ جوزف اسکول۔ سن یعنی سورج۔ کمال ہے، اس روز بیلا اسی بات پر کیسے طنز سے ہنسی تھی۔ ہم لوگ اماں کے کمرے میں جمع تھے،
चांदनी को कम हैसियत समझकर पीढ़ी पर बिठाया। बेला ने चांदनी को एक दो बार मूनी मूनी भी पुकारा था। अम्मा ने पूछा, भला ये मूनी कौन है? मूनी? मोना, सेंटा मोनिका। फिरोज़ा ने एक दफ़ा सेंटा मोनिका कैलिफोर्निया से पिक्चर पोस्ट कार्ड भेजा था। वो अजनबी गैर अहम मुहम्मल सी लड़की 3 महीने इसी घर में मेहमान रही। कौन किसका मेहमान था? वो कैसी लड़की थी? नादार, बेखानमा, हैरत ज़दा, नेपाली से चेहरे वाली, मोटी ऐनक लगाए, मशीन पर झुकी तेज़ी से हैंडल घुमाती या अंगनाई के नल पर बैठी वज़ू करती। इसके यही 2 काम थे, सिलाई और नमाज। सफ़ेद प्लास्टिक की चूड़ियाँ, गुलाबी रबर के चप्पल, मोटी छोटी साड़ियाँ, मामूली काली शाल। जैसे धोबन चिड़िया, जैसे जाड़े आते हैं तो पिंचा पहाड़ से उतर आता है और फिर उड़ जाता है। उसे किसने यहाँ भेजा था? वो लड़की, ला यानी ज़िंदगी, मुहम्मल मौत। तो भला मौत बामानी कब होती है? वो थी कौन? बिनतुल जबल, पहाड़ों की तरफ से आई थी। बिनतुल जबल यानी अजीम दुख, मुसीबत, करबो बला। बिनतुल जबल यानी आवाज़े बाज गुश्त। वो काहे की आवाज़े बाज गुश्त थी? निदाए कोहिसार। वो भोली सी पहाड़ी लड़की, खामोश, ज़हीन, बुर्दबार, और जब हंसती थी तो बच्चों की तरह हंसती थी। कितनी मजलूम और रुस्तम रसीदा, और कैसी साबिर शाकिर। सेंट चांदनी, सेंट मोनी, सेंट मोनियर कॉन्वेंट, डाली बाग। नूरन जोर से पुकारा, पेंटर को भेजो। आदाब बिटिया साहब। सफ़िया ने सर हल्का सा खम करके गोया सलाम का जवाब दिया, जो बड़े लोगों का कायदा है। वो बोर्ड उठाइए, हम लिख कर देते हैं। बशीर पेंटर ने बैग से सफ़ेद रोगन और ब्रश निकाले। बाप के नीचे अकड़ों बैठ गए। सफ़िया ने एक डेस्क में से पेंसिल बरामद की। कागज़ पर जली हरूफ में लिखा, सेंट मोनीज कॉन्वेंट, डाली बाग। बिटिया, घर से तैयार करके कल सवेरे ले आवें। ठीक है। वो बोर्ड और बैग उठाकर जीने से उतर गए। अब मुझे आखिरकार चांदनी बेगम से लिबरेशन हासिल हो गया। आज़ादी, छुटकारा। इत्मीनान की गहरी सांस ली, फिर जाकर बालकनी में खड़ी हो गईं। बहुत दिनों से आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। पिंकी का तज्जिया, डॉक्टर की तशखीस, सब 100% दुरुस्त। महज खुफकाने मराक तहत शऊर की शरारत। वो नीचे जाने के लिए जीने की सिमत बढ़ी। दफ़तन आवाज़ ने कहा, अस्सलाम अलैकुम। दम बखुद सीढ़ियों पर पहुंची। नीचे अंधेरा था। जीना उस तौर से तय किया गोया अंधे कुएं में उतरती हों। गैलरी में से गुजरी। शहला के दफ्तर में तेज़ रोशनी नजर आई। वो कामयाब और मुतमईन बैरिस्टर हस्ब मामूल अपने मुवक्किलों से बातचीत में मशगूल थी। पिछले बरामदे में पहुंचकर सफ़िया अंगनाई में आईं। कोने में नलका टपकते जा रहा था, जिसके किनारे बैठकर चांदनी वुज़ू करती थी। हरे खुशबूदार पत्तों में छुपे अमरूद चांदनी में चमके, जैसे किसी बच्चे ने शोख हरे और जर्द रंगों से तस्वीर बनाई हो। अलिफ से अमरूद, बे से बेला, चे से चांदनी। नल टपके ही चले जा रहा था। कल मिस्त्री बनवाना चाहिए। अमुओं का दालान मस्मार करवा के विक्की मियाँ ने अपने बड़े लड़के टोनी के लिए एक खूबसूरत कॉटेज बनवा लिया था। इलायची खानम, बताशन बुआ वजीरन मर गईं। खुशकदम बुआ और सोना कली ऊपर स्कूल के एक कमरे में सोती थीं। नूरन अपने शौहर बताशे के साथ बाहर सकूनत पसीर थीं। सफ़िया आहिस्ता आहिस्ता ड्योड़ी की जानिब बढ़ीं। इसी में से निकल कर मैगी जंखों के साथ भाग निकली थीं। दरवाज़ा बंद है, लिटिल सराइकू ने इत्तला दी। चंद कदम और चलीं। मना कर रहे हैं, सराइकू ने फिर कहा। दरवाज़ा बंद है। ड्योड़ी में पहुंच गईं। काई आलू दीवारों की आड़ में सरसों और पीपल के चंद तरोताज़ा हरे पौधे उग आए थे।
भारी सयाह पुराने क्वार्टरों में ताला पड़ा था। बहादुरी से मुस्कुराई। पेशन गोई महज इस दरवाजे ही के लिए थी। मैं कौन सा इसमें से निकलकर फरार होने वाली थी। अपने कमरे में वापस जाकर टेबल लैंप जलाया। डाली बाग स्कूल का नया नवेला रजिस्टर निकाल कर बैठ गई। दरीचा बाहर के रुख पर खुलता था। बरसाती में एक मोटर स्टार्ट हुई। एक मुअक्कल तो रवाना हुए, एक अभी मौजूद थे, क्योंकि शहला दफ्तर से अभी नहीं निकली थीं। अपने कमरे में बैठे बैठे सफ़िया सारे घर वालों की हरकतों सकनात से आगाह रहती थीं। कोई दरवाज़ा भड़ से बंद हुआ, समझ लो जर्रीना बजिया का मूड ख़राब है। विक्की के कदमों की चाप, पिंकी की आमदो रवानगी, रानी दुल्हन की कुंजियों का छनका, उनके तीनों लड़कों की तूफ़ानी रफ्तार, सलीमा की खुशखरामी, शहला की फुर्ती, नौकरानियों की चाल। सफ़िया को सब पता रहता था कि कौन उनसे कितने फासले पर है और क्या कर रहा है। आज शाम 2 मुअक्कल आए थे, एक तो चले गए, एक अभी मौजूद थे। यकलख्त आवाज़ ने कहा, छोटे खालू। सुन सी रह गई। थोड़ी देर बाद अचानक और खिलाफ़े मामूल शहला उनके कमरे में आई। उमूमन अहले खाना से सफ़िया की मुलाकात दिन में 3-4 मरतबा महज खाने की मेज़ पर होती थी। सब अपने अपने काम में जो इतने मसरूफ़ थे, वो खुद भी तो अपने स्कूल में लगी रहती थीं। बड़ी भांजी ने झिझकते हुए मुखातिब किया, छोटी खाला, कहो ज़रा बाहर चलिए, हमारे एक नए मुअक्कल से मिल लीजिए और बतलाइए आपको कैसे लगते हैं। आवाज़ ने फिर दोहराया, छोटे खालू। हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उस शाम बारादरी में पिंकी ने लैला से यही अल्फाज तो कहे थे जो उन्होंने सुन लिए थे। कुछ तजब्जुब के बाद खड़ी हुई, भांजी के साथ चेंबर में पहुंची। एक खुशपोश घने चिड़ी बालों वाला खूबरू आदमी चरमी कुर्सी से उठा। तस्लीम अर्ज की, छोटी खाला, सैयद अरशद हुसैन, मिस्टर ताहिर अली सरोश के ब्रादर निस्बती, यानी लैला के मामू। आपको मालूम है ना, अंदर मस्जिद केस की पैरवी अब मैं कर रही हूँ। ये इसी सिलसिले में यहाँ आए हैं। तशरीफ़ रखिए। अरशद हुसैन ने इस तरह कहा गोया वो मेज़बान थे और ये मेहमान। सफ़िया को उनकी ये खुद एतमादी भी भली मालूम हुई। बैठ गईं। अरशद साहब, हमारी खाला माहिर तालीम हैं, AA और PhD। अरशद हुसैन ने पाइप समेत मुतबस्सम हनकारा भरा। खाला, आपने एक MA तो अरबी में किया था और दूसरा? दफ़तन वो चिढ़ गईं, क्या मेरा इंटरव्यू हो रहा है? और इस छोकरी को ये भी मालूम नहीं कि खाला ने दूसरा MA किस मज़मून में किया है। चेहरे पर तकद्दुर के आसार नुमायाँ हुए। खामोश रहीं, फिर बोलीं, ये सब बताने की क्या ज़रूरत है भाई? नहीं छोटी खाला, ये कलकत्ते वाले हम लोगों को बेहद दकियानूसी तसव्वुर करते हैं। यहाँ आकर एक पुरानी महल रात देखने गए थे। उसकी बेगमात को फर्राटे की अंग्रेज़ी बोलते सुनकर बहुत हैरान हुए। शायद उनका ख्याल था हम लोग अभी शतरंज के खिलाड़ी ही चले जा रहे हैं। अरशद साहब, हमारी खाला ने एजुकेशन में डॉक्टरेट किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सेंट सोफिया स्कूल आप ही का है? ये कतन गैर मुतवक्के सपोजिशन थी, तरबनाक, अनोखी और उतनी ही मुज़ाहिका खेज़ भी। खैर, आवाज़ ने कुछ देर कबल ही इन्हें उस खुशगवार सूरत हाल का सामना करने के लिए ख़बरदार तो कर दिया था। थैंक यू आवाज़, होंठों पर खफीफ सा तबस्सुम नमूदार हुआ। डॉक्टर साहब, हम भी इरादा कर रहे हैं कि अपने फैक्ट्री वर्कर्स के बच्चों के लिए कानपुर में एक स्कूल खोलें। आप चलकर जगह देखिएगा, आपके मशवरे बहुत कीमती साबित होंगे। ज़रूर। अरे खाला तो एक किंडरगार्टन भी शुरू करने वाली हैं और एक उनका स्कूल डाली बाग में कल ही से। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो डॉक्टर साहब। इस वक्त हमारे साथ डिनर के लिए तशरीफ़ ले चलिए। सफ़िया ने घबराकर भांजी को देखा। चलिए ना छोटी खाला, अरशद साहब कह रहे हैं, हम सब जाएंगे। विक्की और बजिया भी? सब। पिंकी सीधे कार्ल्टन से आ जाएंगे। अल्लाह, चलिए भी मेरी अच्छी छोटी खाला।
تو یہ ڈنر پہلے سے طے کر لیا گیا تھا۔ اب آپ بھی جا کر جھٹ پٹ تیاری پکڑیے۔ سوری، آپ کو پہلے نہیں بتلایا، ہم اور ارشد صاحب اس مقدمے کی بات میں لگ گئے تھے۔ جب وہ کمرے سے باہر گئیں، شہلا دل میں دعائیں مانگ رہی تھیں کہ ان کے گھسے ہوئے کوہلا پوری چپلوں پر ارشد حسین کی نظر نہ پڑی ہو۔ ٹھنڈا بہرائچ کی ساڑی دھول اور کیچڑ میں اٹنے کے بعد بھی صفیہ نے ان چپلوں کو چھٹی نہیں دی تھی۔ خالہ کی وفاداری اور دفاع میں کھسیانی ہنسی ہنس کر شہلا نے کہا، یہ ایکیڈیمک لوگ اپنی ہی دنیا میں کھوئے رہتے ہیں۔ ہاں بھائی، یہ ایک مخصوص ٹائپ ہے، کوائٹ ڈیلائٹ فل۔ بس آپ ان کو ڈاکٹر صاحب کہہ کر کبھی مخاطب نہ کیجیے گا۔ نہیں کریں گے؟ مگر کیوں؟ یہاں لوگوں نے ڈاکٹر صفیہ کا اسکول پکارنا شروع کر دیا تھا، جیسے ڈاکٹر سیفی کامجن۔ انہیں اور ہم سب کو بہت کوفت ہوئی۔ علاوہ ازیں ان کا کہنا ہے کہ آج کل پی ایچ ڈی ٹکے سیر ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر سیفی کامجن، ہاں ہاں، پروفیسر سوندھی کا میرج بیورو، رشتے ہی رشتے۔ جی ہاں، شہلا خوب ہنسی، لیکن مجھے لگتا ہے انہیں اس رشتے کا آئیڈیا پسند آیا۔ آئی ایم گلیڈ۔ سمجھدار خاتون ہیں، بس لوگوں سے شاید کمیونیکیٹ نہیں کر سکتیں۔ رومیلا بوس تو اسی قسم کی نہیں تھیں۔ ارے نہیں بھائی، وہ بے حد باتونی تھیں، حالانکہ انہیں عرفان ذات ہو چکا تھا، اور اس عرفان کے بعد انسان خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ بغیر عرفان ذات ہی کے خالہ چپ رہتی ہیں۔ البتہ ہمیں یقین ہے آپ کی ان سے خوب پٹے گی۔ انہیں ایک سچے غمخوار کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کو کبھی اتنی فرصت ہی نہیں ملی۔ اچھا جناب والا، اب آپ ذرا بڑے ماموں کے پاس چل کر بیٹھیے، ہم امی اور ممانی دلہن سے کہیں جلد تیار ہوں۔ صفیہ اپنے ڈریسنگ روم میں آئیں، ابھی سناٹے میں تھیں، ہاتھ پاؤں سرد۔ آواز نے 28 سال میں آج پہلی بار خوشخبری سنائی تھی۔ وہ سنگھار میز کے سامنے بیٹھ گئیں۔ یہ ان کی والدہ کا جامع خانہ تھا، جو وہ اب خود استعمال کرتی تھیں۔ مخدومہ کا سامان اس طرح موجود تھا۔ ایک ڈیون پورٹ کے اوپر ان کا ناگرداں سجا ہوا تھا۔ اس کے اندر صفیہ ڈروپ کی کنجی رکھتی تھیں۔ اٹھ کر وہ نکالی۔ یاد آیا ان کے مرحوم ماموں نے مرنے سے پہلے ان کے لیے بھات بھجوائی تھی۔ وہ سارے تحائف احتیاط سے گودام میں مقفل تھے۔ پھر مسکرائیں، الماری کھولی۔ کون سی ساڑی پہنیں؟ پردہ ہٹا، شہلا اندر آئیں۔ چھوٹی خالہ، کیسے لگے؟ خاصے۔ ارے بس خاصے؟ پہلے یہ بتلائیے آپ کو پسند بھی آئے۔ ہاں ٹھیک ہیں۔ ٹھیک نہیں چھوٹی خالہ، بہت اچھے ہیں، اور کمال دیکھیے، اتنے نزدیک کانپور میں موجود، لیکن کبھی یہاں ہم لوگوں سے ملنے کا اتفاق نہ ہوا۔ کرتے کیا ہیں؟ سروش صاحب کو مانک خالہ مسٹر ہاتھی والا کہتی ہیں، تو یہ سمجھیے مسٹر گھوڑا والا۔ کانپور میں لیدر فیکٹری۔ شاہ سواری کا ساز و سامان بنوا کر جرمنی اور کینیڈا بھیجتے ہیں۔ شادی اب تک کیوں نہ کی؟ ارے کی تھی۔ شہلا نے وارڈروب کے سامنے جا کر ساڑیوں کا جائزہ لیا۔ سول میرج، ایک بنگالی آرٹسٹ سے، رومیلا بوس۔ وہ بقول مانک خالہ چٹانوں پر چلی گئیں۔ طلاق، نو کڈس۔ لیجیے خالہ، یہ لیجیے، یہ والی ہری لال کنارہ، بڑی آرٹسٹک ساڑی ہے۔ تمام ساڑیاں رکھے رکھے گل جائیں گی، آپ انہیں پہنتی کیوں نہیں؟ چوڑا ڈھیلا بنوائیے گا، ذرا ارشد صاحب پر روب پڑے۔ ہماری کتنی اسمارٹ خالہ ہیں، آپ بالکل ٹیچروں والا جوڑا کس لیتی ہیں، تو آپ کو اچھے لگے؟ ہاں، سب کو پسند آئے، بس آپ ہی سے پوچھنا باقی تھا۔ آداب عرض ہے، ہلکا سا قہقہا لگایا۔ سنگھار میز کا کنارہ مضبوطی سے پکڑا۔ شہلا نے ایک نکال کر کرسی پر رکھی اور اس کے ساتھ ہری شال۔ خدا کے لیے وہ اماں حوا کے وقتوں کا عنابی دوشالہ نہ اوڑھ لیجیے گا، امی بھی آپ کو ٹوک چکی ہیں۔ سب کو پسند آئے، چلیے شکر ہے آپ نے بھی پروو کر دیا۔ بابی ماموں سے ملوانے کل لے جاؤں گی، ان کو کل فون کیا تھا، بہت خوش ہوئے۔
وہ تو دونوں شادیوں میں شرکت کے لیے بھی تیار ہیں۔ اوہو، دوسری کس کی؟ پنکی اور لیلا۔ آپ کو تو معلوم ہے۔ سنیے، بابی ماموں کو 2 بار ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے۔ اب آپ لوگ پرانی رنجشیں بھول کیوں نہیں جاتے؟ وکی ماموں تو ان کی عیادت کے لیے کئی بار جا چکے ہیں۔ ہیومن لائف از سو شارٹ۔ یہ ڈسکوری تم نے آج کی؟ چھوٹے ماموں بیچارے کا بائی پاس ہونے والا ہے۔ پوری زندگیاں ہی باقی پاس ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ، یہ تو بہت ہی زیادہ جھکی ہو گئی ہیں۔ اس وقت تک تو خیریت رہی، پر ارشد صاحب سے خواہ مخواہ نہ الجھ پڑیں۔ وہ ایک جہاں دیدہ اور ڈپلومیٹ آدمی، ان کا مزاج فوراً ہی پہچان گئے۔ اچھا، اب ہم جا کر مومانی دلہن کو کھٹکھٹائیں، وہ سجنے میں بہت دیر لگاتی ہیں۔